وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی تعریف، توصیف، اسی کی مدح اور وہی اسی کے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء کی ذات اقدس پر، اور شکر اس پر کہ اس نے ہم سب کو کرم کرتے ہوئے یہ محض اسی کی توفیق، اسی کا کرم، اسی کی عنایت کہ اس نے ہمیں خیر کی راہ نصیب فرمائی، نور کی مجلس، محافل اور قرآن مجید سے اپنا حق ادا کرنے کا خوبصورت سلیقہ عطا فرمایا۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے والہانہ وہ محبت جو اصحاب رسول کو تھی، وہ محبت جو آل رسول کو تھی، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی، حضور کی ساری زندگی صبر پر مشتمل ہے، اور جتنی آیات ہم نے پڑھی پیچھے اللہ نے ہمیں وظیفہ بھی دیا، تو صبر والوں کے ساتھ اللہ کس طرح ہوتا ہے، اللہ صبر کی جزا کیسے دیتا ہے، آزمائش پر اترنے والے لوگوں کو اللہ کیا عنایات فرماتا ہے۔ رحمتوں کا آپ نے سنا، درودوں کا آپ نے سنا، اور یہ بھی سنا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن وہ صبر کا جو نتیجہ ہے اس کو آج کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے بیان فرمایا۔ صبر کا نتیجہ کتنا جلدی ہوتا ہے اور کس قدر عظیم ہوتا ہے، جتنا بڑا صبر ہوگا اتنا بڑا نتیجہ ہوگا، اور پھر وہ نتیجہ صرف صبر کرنے والے کو نفع نہیں ہوگا بلکہ آنے والی کئی نسلوں تک اس کا نفع رہے گا۔ اللہ نے امتحان لیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، فرمایا کہ اپنے بیوی اور بچے کو وادی میں چھوڑ کے آئے، وہاں نہ پانی نہ سبزہ، بالکل چٹیل میدان، پہاڑ، اور وہ بھی ڈرونے پہاڑ پر سبزہ خوبصورت لگتا ہے۔ جہاں پہ زمزم ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا حضرت سیدہ ہاجرہ کو، حضرت سیدہ اسماعیل علیہ السلام، اور پھر جانے لگے تو بیوی نے پوچھا بھئی آپ جا رہے ہیں چھوڑ کے ہمیں، کیا ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بیوی نے بار بار پوچھا تو آخر کار خود بیوی نے کہا کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے، جانتی تھی نا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے آپ جائیں، میں پھر کوئی بات نہیں، پھر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں۔ آپ جب بیٹھ کے ظاہر ہے معلوم ہوا کہ جب بیٹھ گئے تو آپ بیٹھ کے دعا کرنے لگے، 13ویں پارے میں ذکر اس دعا کا۔ تو اولاد کی محبت اللہ نے انبیاء کو بھی دی ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس محبت میں آ کر اولاد کا دشمن نہ بن جائے، یعنی اولاد کی محبت میں آ کر حرام کمانا شروع کیا تو اولاد کا ہی دشمن بنا، یعنی ان کا بھلے دار باپ رہے تو اولاد نعمت ہے۔ یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ ذکر کیا، وہاں جا کے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، رہنے والوں کو امن دے، یہاں ان کو ہر طرح کی نعمت سے تو نے نوازنا ہے۔ تو صبر پر جو آپ نے جا کے پہلے چھوڑا، پہلے دعا نہیں مانگی یا اللہ معاہدہ کر لے میرے نال دیویں گا کی میں جو چھڑ کے آواں، پر میں نہیں، پہلے تیری فرما برداری ہے، بعد میں تجھ سے مانگوں گا۔ یہ طریقہ ہے، پہلے احکام اللہ کے ادا کیے جائیں پھر اللہ سے مانگا جائے۔ میں مالک تیری پہلے فرما برداری ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر کئی سالوں تک جو دعائیں کرتے رہے، بڑھاپے میں جو اولاد ملی، اور اتنا نبی کا بیٹا، نبی اتنا حسین و جمیل، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا والد ہیں نا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی کی نسل سے۔ صبر کیا، دعا مانگی، چلے گئے۔
اب وقت گزرتا گیا، خود سوچیں، ایک عورت ہو اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، رات بھی تو آنی ہے کہ نہیں؟ کیا امتحان ہے۔ اور لاتعداد سلام ہوں سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے صبر پر۔ آپ نے جب پیاس لگی کہ بچے کی محبت نے ستایا تو آپ نہ آب زمزم کی جگہ سے اٹھی، بچہ تو وہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں تشریف فرما، آپ کو ہی صفا پر آئے، صفا کی چوٹی جو پہاڑ ہے ادھر آئے، پھر آپ میدان میں پانی ڈھونڈتی رہی۔ محبت تھا نہیں ہے، لیکن ایک محبت تھی نا بچے کی کہ شاید کہیں سے گھوٹ مل جائے۔ تو آپ دوڑتی 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 یہاں تک کہ مروہ تک پہنچ گئی۔ پھر ظاہر ہے کوئی دور ہو گئی تھی نا، بیٹے سے دور ہو گئی، پھر واپس صفا پر آئیں، پھر نہیں ملا، پھر آپ نے، یعنی جیسے ہم دوڑ لگاتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا ارد گرد جاتی ہوں گی، ادھر دور چلی گئی پھر ادھر تک گئی پھر ادھر دور چلی گئی پھر ادھر، ایسے ہوگا نا؟ دیکھیں ہم عقل تو ہے نا، بندے کو سمجھ بھی تو کچھ آتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہی لائن پہ تلاش کرتی رہی، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب وہ صفا کے درمیان ایک دفعہ گئیں تو راستہ چینج کر کے پھر واپس آئی ہوں گی کہ پانی کسی اور جگہ پہ نہ ہو۔ جب پھر 7 مرتبہ انہوں نے راستے بھی چینج کیے ہوں گے، جگہ چینج کر کے آپ نے سفر کیا ہوگا، اور 7 چکر لگائے، 7 چکر اس دوڑ میں لگائے، اللہ کی بارگاہ میں نہ شکری نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں مایوسی نہیں کی، ایسا کوئی عمل آپ نے سر انجام نہیں دیا۔ شکر خدا زباں پر تھا، بیٹا پیاس سے رو رہا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی، اور دل میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر تھا، زبان پر بھی رب کی بارگاہ میں شکر تھا، اور وہ دوڑتی جا رہی تھی۔ تو جب واپس پلٹی تو اللہ نے اس بچے کی ایڑی زمین پر لگی تو اللہ نے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ آئیں تو پانی پانی، آپ نے فرمایا زم زم رک جاؤ۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر وہ ماں جی نہ فرماتی تو پورا روئے زمین ہی ڈوب جاتا۔ میں وہ ماں جی نے کہا زمزم، یعنی پانی کو کہا کہ رک جاؤ، زمزم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو وہ پانی رک گیا، پھر آپ نے وہ پانی کو روکا، بچے کو پلایا، خود پیا۔ وہ پانی ایسا تھا جو غذا بھی تھی پانی بھی تھا۔ ان کا کیا ہوا صبر، آج بھی لوگ پورے مکے والے، پانی بڑا مہنگا ان کو خریدنا پڑتا، تر و تازہ بہترین قسم کا پانی، ہر طرح کی شفا والا، ہر طرح کی برکت والا، رحمت والا، وہ پانی آج ساری دنیا پی رہی ہے، ختم نہیں ہو رہا، ساری دنیا پی رہی ہے جی۔ ایک فیملی نے صبر کیا، ساری کائنات نے اس پانی کو پیا۔ اللہ یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ صبر کا صلہ کیا ملتا ہے، صبر کا صلہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم دل مضبوط کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ پھر یہ چشمہ کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا پاؤں لگا، اس طرح سے عقبہ بن نافع تابعی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں آپ کی ڈیوٹی لگی تھی افریقہ میں، یہ فاتح افریقہ بھی ہیں، عقبہ بن نافع، عین قاف با، عقبہ نافع۔ ان کے ہاں بھی جنگلات ہیں، آج بھی افریقہ میں جنگلات ہیں، تو 13-14 صدیوں پہلے کیا حال ہوگا۔ تو وہاں پھر یہ آئے تو ان کے بھی قافلے کا یہی عالم بنا، پانی مل نہیں رہا، سارے نڈھال ہیں۔ تو آپ نے 2 نفل پڑھے، کتنا اخلاص ہوگا اس دل میں، یا اللہ تیری رضا کی خاطر آئے، تو چاہے تو ہم شہید ہو جائیں، سارے ہو جائیں، ہم تو تیری رضا کی خاطر آئے ہیں۔ جو بھی دل میں مانگا، 2 نفل پڑھ کے پوچھا اپنی فوج سے، کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ فوج نے جب تلاش کیا جہاں کا گھوڑا کھڑا تھا نا، اس پانی کا وہاں سنگ لگا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ افریقہ میں تابعی ہیں، تابعی۔